إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام خالق ارض و سما نے جس قدر مخلوق تخلیق فرمائی ہے، ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک، ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک، کائنات ارضی اور کائنات سماوی وما بینہما، زمین و آسمان دی ساری مخلوق وچوں اللہ نے اس انسان نو سب تو اعلیٰ اور سب تو بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ ساری مخلوق اس دی تابع ہے اور انسان سب دا متبوع ہے۔ ساری مخلوق اس دی مطیع ہے اور انسان سب دا مطاع ہے۔ جس طرح اس انسان نو اللہ نے ساری مخلوق تے برتری اور فوقیت بخشی رب العالمین چاہتے نے انسان اپنے مقام اور مرتبے نو پہچانے اور اس دنیا وچ وہ انداز اختیار کرے جہدے نال انسان دی پہچان ہوندی ہے، من مانی نہ کرے بلکہ میں جو زندگی دے اصول دسے نے انہاں اصولاں نو اپنائے اور انہاں اصولاں دی روشنی وچ زندگی گزارن دی کوشش کرے تاکہ وہ دا مقصد حیات پورا ہو جائے۔ دیکھیے، کوئی عربی ہے یا عجمی، کوئی شرقی ہے یا غربی، کوئی شمال دے رہن والا ہے یا جنوب چ رہ رہا ہے، کوئی اعلیٰ ہے یا ادنا، اس دنیا میں کوئی امیر ہے یا فقیر، کوئی آقا ہے یا اس دا غلام ہے، کوئی مرد ہے یا عورت، جتنے بھی لوگ اس دنیا آباد نے، ہر شخص نو کوئی نہ کوئی فکر اور کوئی نہ کوئی سوچ
دامنگیر ہے، مختلف افکار دے اندر اور مختلف قسم دی سوچ و بچار دے اندر اے انسان مبتلا ہے۔ کسے نو اپنے معاش دی فکر ہے کہ میرا روزگار اچھا ہو جائے، کسے نو اپنی اولاد دی فکر ہے کہ میری زندگی میری اولاد برسر روزگار ہو جائے، کسے نو اقتدار دی فکر ہے، معاش دی فکر ہے، اولاد دی فکر ہے، اقتدار دی فکر ہے۔ کئی قسم دیا فکرہ اور سوچاں وچ انسان مبتلا ہے۔ صبح تو شام اور شام تو صبح، لیٹیا ہوا بھی سوچ رہا ہے، بیٹھا ہوا بھی سوچ رہا ہے، اگر وہ چل رہا ہے تو چلتا ہوا بھی سوچ رہا ہے۔ وہ اپنی اینا فکرہ نو ختم کرنا چاہتا ہے پر یہ فکرہ مکدیاں نہیں۔ یاد رکھیے یہ ادوں تک انسان دے نال نے جدوں تک انسان زندہ ہے۔ جدوں انسان دی اس کھلڑی جو ساہ نکل جائے گا نال ہی ساریاں سوچاں مک جان گی۔ اس ساریاں فکراں، اس ساریاں سوچاں عارضی نے۔ میرے ساتھیوں ایک اصل فکر ہے، کاش کہ مینوں اور توانوں وہ فکر دامنگیر ہو جائے۔ اس عنوان تے لوگ بہت کم گفتگو کردے نے، نہ اس پاسے توجہ دیندے نے، لیکن یاد رکھیے ایک اصل فکر ہے، وہ ہے آخرت دی فکر۔ اور اگر کسی نو آخرت دی فکر دامنگیر ہو گئی، وہ پھر سمجھ کے سوچ کے زندگی گزارتا ہے، من مانی نہیں کرتا بلکہ اپنے مالک دی مرضی دے مطابق گزارتا ہے زندگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، لفظ ہی انسان استعمال کیتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تینوں تیرے رب کریم دی طرفوں کیڑی شے نے تو کھج پاتا ہے؟ کدی تو نہیں سوچیا بھی میں ایتھے نہیں رہنا؟ کئی آئے نے اور چلے گئے نے، اور اس انداز نال گئے نے کہ محسوس ہوتا ہے بھی دنیا چ آئے ہی نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، دیکھ اس خالق نے تیری کس انداز نال تخلیق فرمائی ہے، سر تو پیراں تک اپنے اس جسم دے غور کر، اے او کاریگری ہے، وہ کاریگر ہے اور اے او دی کاریگری ہے۔ انسان او دی کاریگری دا مظہر ہے، مظہر ہے ما غرک بربک الکریم۔ ایک شخص ایک چیز بناتا ہے تے پھر بطور سیمپل دے پیش کرتا ہے، کہندا ہے کہ اے مارکیٹ وچ صرف میری ہے، اے دے مقابلے کوئی نہیں ایسا پیدا ہویا کہ دی کوئی شکل اتار سکے۔ وہ انہوں اپنی کاریگری سمجھتا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اے انسان، پیراں تو سر تک، سر تو پیراں تک اپنے جسم تے غور کر، تو میری کاریگری ہے۔ ایک جگہ تے کیا وفی انفسکم افلا تبصرون، کسی کتاب پڑھن دی نہیں ضرورت۔ دیکھو اللہ دی پہچان، اللہ دی شناخت، اللہ دا تعارف، اللہ دی معرفت کنی آسان ہے۔ ادھر میرے تسی غور فرماؤ، مینوں بہت زیادہ ذہنی سکون ملیا ہے کہ کیسی جگہ تساں مسجد تعمیر کیتی ہے،
تعمیر کرنے والے جنہ دے سواب واسطے تعمیر کیتی گئی ہے، اللہ انہوں قیامت تک ایک بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون، میری پہچان اور میری معرفت تیرے واسطے کوئی مشکل نہیں، پیراں تو سر تک، سر تو لے کے پیراں تک اپنے جسم تے غور کر پہ تینوں کنے بڑھایا ہے، کیوں نہیں؟ جب تو غور کرے گا تینوں میری پہچان ہو جائے گی کہ میں ہاں تیرا خالق، اور اے ہے میری کاریگری۔ انزلنا الیکم کتابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سمجھاؤں لئی، انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اساں تواڈے والے کتاب اتاری ہے، پڑھو مانسو، یہ قرآن تواڈے والا آیا ہے، فیہ ذکرکم، یہ دے وچ تواڈا ذکر ہے، جو کچھ کر رہے ہو سارے معاملات نے، تسی سمجھ دے کیوں نہیں، کیڑے پاسے لگے ہو؟ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، فی انفسکم، میں تواڈے وچوں نظر آنا، تانوں میری شناخت پہچان کیوں نہیں ہوندی؟ فی انفسکم افلا تبصرون، پیراں دے نوہاں تے لے کے سر تک اے جڑا وجود ہے، جڑا جسم ہے، جڑا بناؤن والا ہے، کدے تساں وڈے سارے شیشے اگے کھلو کے اپنے جسم وال نہیں ویکھیا کہ کوئی یہو جہا کاریگر دنیا چ ہے جڑا یہو جہا بناوے؟ یہ بات ذکر کر کے پھر اور ایک جگہ تے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر میں تینوں اپنی قدرت دا شاہکار بنایا ہے، پھر جوڑ سجائے نے، جتھے جتھے ساجدے سن اتھے لائے نے، پیراں دی جگہ تے پیر نے، ہاتھاں دی جگہ تے ہاتھ نے، اور پھر کان سونے لگدے سن جتھے کان لائے نے، اور تیری آنکھیں جسے چاہی دیا میں اتھے فٹ کی دیا نے، ناک نو کس انداز نال بنایا ہے، اور پھر دیکھ کوئی اعتراض کرے پہ اے ایتھے جوڑ چاہیدہ سی، اے ایتھے ساجدہ سی، نا کس انداز نال بنایا تینوں، ریج لاتی ہے میں۔ پھر ایک اور جگہ تے کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کیسی تصویر کشی کی تھی، یہ کر دیو، وہ کیسا مصور ہے۔ فوٹو لین والے فوٹو لیندے نے، فوٹو صحیح نہیں ہوتی، کہندے نے اے ذرا نال نال کھلو، فوٹو صحیح نہیں ہوتی، پھر کہندے نے ذرا نظراں تاں کرو رکھو، پھر کئی بار کہندے نے ادھر تاں نو ویکھو، لیکن فوٹو صحیح۔ فرمایا یہ تسی ہو اپنے طور تے ایک دوسرے دی تصویر کھینچ دیو، تے میں ہاں مصور، اے ہے میری کاریگری، اور کوئی نقص کٹ کے بکھائے، هو الذی یصورکم فی الارحام،
کیف یشا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کیمرہ فٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس شکم مادر چ اور وہ عرش تے ہے, وہ تو آرڈر ہو رہا ہے. جدوں عالم بطن جو عالم دنیا چاہتا ہے تو پھر سارے وہ عورتاں کٹھیاں ہوئیاں ویکھدیاں نے, پھر اپنے اپنے قیافے لا کے کہندیاں نے کہ کیسا سونا ہے, اکھاں ایدیاں موٹیاں نے, نک تکھا ہے, بول بریک نے, چہرہ گول ہے. یہ اپنے اپنے طور تے خوش ہو رہی نے. تے رب کریم فرماندے نے پہ اینو ویکھ ویکھ کے خوش ہوندیاں نے. ایک واری اے دا جڑا بناون والا ہے او دے ول بھی جاتی مارو. پہ اینو بنایا کنے ہے؟ عجب تصور کرے مصور, عجب تصور کرے مصور, کڑے منور شکلاں. عجب تصور کرے مصور, کھڑے منور شکلاں. ٹنگ اورے دی ٹنگ او دے دی تنگ منازل, دنگ رہن جتھے عقلاں. بے بس ہو جاتا ہے. اس واسطے کیا کہ دیکھ زندگی سمجھ کے تے سوچ کے گزار. یہ ہن جڑا میں وجود بنایا ہے رسول کریم علیہ السلام دی زبان اتھر دے الفاظ نے کہ ہر بندے دے 360 جوڑ نے جسم دے, 360 جوڑ نے. سال دے دن بھی 360 نے, بد گھٹ بھی ہو سکتے نے. پیراں تو سر تک تے سر تو لے کے پیراں تک ہر بندے دے جسم دے 360 جوڑ نے. یہ تساں بھولنا نہیں. یہ سارے وجود دا صدر مقام دل ہے. یہ ساری مشینری ہے, یہ دے مختلف اعضاء نے, یہ دے علیحدہ علیحدہ جوڑ نے. انہاں ساریاں نو اکٹھیاں کر کے جوڑاں نو ایک انسان دا جسم بناتا ہے. اور یہ دا صدر مقام اسلام آباد سمجھو, یہ دا اسلام آباد ہے دل. سارے جسم دے اعضاء نے اس صدر دے ممبر قومی اسمبلی دے. ہن آرڈر دل دا چلتا ہے, دل دا حکم جاری ہے سارے جسم دے اوپر. ایک بات جسم دا کوئی عضو کردا ہے پھر وہ اجازت لیندا دل کولوں. دل کہندا تھوڑی دیر کھلو جا. پھر دل جڑا ہے مشورہ کردا ہے دماغ نال, کیونکہ دل ایتھے ہے ایتھے دماغ ہے. دل دا دماغ دا آپس وچ مشورہ ہوندا ہے. دل کہندا ہے دماغ نو پہ تیرا کی خیال ہے, کم صحیح ہے. وہ کہندا نا یہ کم نہیں کرنا, کم غلط ہے, یہ نتیجہ غلط نکلے گا. جدوں دماغ دل دی تائید نہیں کردا اس وقت تو کم نہیں ہوندا. جدوں کہندا ہے نا دماغ دل نو پہ کر لے, وہ پھر کر گزردا ہے. تو یہ سارے دا سارا کنٹرول پورے دل دا ہے. فرمایا تیرے سارے دے سارے جسم دے جتنے اعضاء نے انہاں تے کنٹرول دل دا ہے. اور تیرا صبح تو شام, شام تو صبح جو کچھ تیری کاروائی ہے یہ تحریر ہو رہی ہے, عمل نامہ بن رہا ہے. یہ واسطے اے ہن رمضان المبارک آ رہا ہے انشاءاللہ الرحمن آ رہا ہے. یہ ہے ایک 30 سالہ نہیں 30 دنوں دا 29 دنوں دا ایک کورس. کیوں جی یہ سمجھو ریفریشر کورس. ریفریشر کورس جانتے ہو, ایک ریفریشر کورس رب نے کرانا ہے. یہ واسطے انہاں 30 دنوں میں ہن دسیا پہ دیکھ, تو اے نہ سمجھ تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا تمام حرکات سکنات
یہ نوٹ ہو رہی ہیں کل انسان ہوں تسی ارد گرد نہیں دیکھنا صرف میرے غور فرمانا ہے ٹائم تھوڑا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا ایتھے ایک فرشتہ ہے ایک ایتھے فرشتہ ہے دو فرشتے ہر بندے نال کنے فرشتے نے دو نے یہ بھی تہاڈا پلیکھا نکل جائے ساری عمر تساں سنیا دو تے مولوی صاحبان نے ساری عمر دسیا دو پر قرآن مجید دسدا جے بھی چار نے یہ یاد رکھو فرشتے چار جے کتے بھول ج نہ رہو انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ایک ادھر ہے یہ نیکیاں لکھ رہا ہے اے گناہ لکھ رہا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ یہ سورت رات دی ہے یہ سورت رات دی 13واں پارا میرے ہو یارو تے میرے ہو بیلیو اے ہے سورت رات اللہ تعالیٰ فرماؤں نے ایک فرشتہ اگے ہے تے ایک فرشتہ پیچھے ہے ہر بندے دے نال چار فرشتے ایک جگہ میں ایک پروگرام کر کے آیا تو اتھے میں کیا نا انہاں منوں فون کیتا کہنے لگے بھی تسی ایتھے پروگرام کر گئے ہو تے دسیا بھی چار فرشتے نے اساں اپنے مولوی نو پوچھا ہے وہ آندا ہے دو نے میں کیا ان کو پھر غور کرے دو نہیں چار نے جدوں میں دسیا نا تو انہاں دیکھیا تو پھر کہنے لگے بھی وہ بھی یہ گل کہندے نے بھی چار ہی نے دیکھو جی پلیکھا نکل گیا سجے پاسے نیکیاں لکھن والا کھبے پاسے گناہ لکھن والا اگے تے پیچھے یہ دو فرشتے نے یہ کچھ نہیں لکھتے یحفظون من امر اللہ اللہ فرماؤں نے صرف انہاں نو میں تواڈے نال معاون بنایا ہے صرف ٹریاں جاندیاں کتے ٹھیڈا نہ لگ جائے وہ تواڈے محافظ نے اور اگلا تے پچھلا جڑے دو فرشتے نے رب العالمین فرماندے نے انہاں نو میں تواڈے واسطے چوکیدار بنایا ہے اینا اللہ خیر خواہ ہے ہن یہ جڑا ہے لکھن والا لکھ رہا ہے امجد صاحب بیجو کل انسان ہر انسان الزمنا ہو لازم کر دینے اسی طائرہ او دا عمل نامہ الزمنا طائرہ الزمنا ہو کل انسان الزمنا ہو طائرہ فی عنقہ یہ ایت کتے ہے یہ 15واں پارہ ہے کل انسان یہ ہے درس اگے ریفریشر کورس آ رہا ہے وہ 30 دن دا ہے 30 دن دا ہی دا ہے 30 دا اللہ کرے بھئی تو اڈلی نتی ہو جا کئی ایسے بھی دیوانے ہیں جدن چند چند لگا سی عید دا تے ایک میر زادہ کوٹھے دی چھت تے کھلو کے بڑا خوش ہویا چند چڑھیا تے آکھن لگا اللہ شکر ہے تیرا پھر رمضان المبارک دا چند چڑھیا ہے خوشیاں نے چہل پہل ہر پاسے مولا کریمہ ایک عجیب و غریب منظر خوشی دا پر چند رمضان دے روزے رکھن دا تے چڑھیا ہے پر تو ہر شاید قادر ہیں تیرے کے کی مشکل ہے جی راتوں رات نال عید دا بیچار چڑھے اس واسطے نا یہ دے لئی تیاری کرنی ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا خدائے پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا یہ بڑا کیجئے نام ہو سکتا ہے میں سمجھنا اسی دے سمجھنا پھر رب نے ایک عظیم احسان فرمایا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا
خدائے پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا، سحر سے تا غروب شمس، سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم، اور غروب شمس سے تا صبح دم وقت قیام آیا۔ یعنی کیسا مقشہ ہے، سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم، اور غروب شمس سے تا صبح دم وقت قیام آیا۔ یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں سورت قرآن، یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں سورت قرآن زمین پر آسمان سے کامل و اکمل نظام آیا۔ یہ پرانیاں یاداں تازہ ہو گئی ہیں، اس واسطے ہون کیا اے انسان ذرا سوچ تے سمجھ، معاملہ بڑا خطرناک ہے، سمجھداری دا ثبوت دینا ہے۔ اس طرح ایک مجمع عام لگا سی تے آپ ایک دن پوچھتے نے اپنے ساتھیاں نوں پہ دسو پہ سب تو زیادہ عقل مند کندہ کیڑا ہے؟ کیوں جی تسی تے ماشاءاللہ عقل مند ہی ہو۔ آپ نے پوچھا پہ سب تو بڑا عقل مند، سب تو بڑا دانا، وہ ہن تربیت یافتہ نے آپ تے وہ تو نہیں سر کہہ سکتے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کہ جی میں کئی ایم اے کیتے نہ، وہ سارے کہنے لگے تسی دسنا بھی عقل مند کیڑا ہے۔ کیوں جی ہے تربیت مصطفیٰ دی، ایتھے مصیبت ہے پا نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی۔ فلانے کول ڈپلومہ ہے، فلانا بندہ ہے انہیں جناب ڈبل ایم اے کیتا ہے، فلانا بندہ ہے انہیں آئی کام کیتا ہے، فلانے نے نال بی کام کیتا ہے، پتہ نہیں انہیں اور کی کام کیتا ہے۔ یہ کوئی دسو گا؟ یہ نے باتاں ایس دور دیا، لیکن آپ سارے انہوں اپنے وال متوجہ کر کے فرمان لگے پہ دسو عقل مند کیڑا ہے۔ ہن آپ دے تربیت یافتہ نے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا مربی ہے، اور آپ دے تربیت یافتہ کیسے نے جنہ ایمان دیا اکھاں نال رخ مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، کیسے نصیب نے انہاں دے جنہ سامنے بہ کے ذانویں تلمس طے کر کے رسول دے شاگرد بنن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ایک کون نے جنہ قرآن دی تفسیر اپنے کناں نہ رسول دی زبان نہ سنی ہے، اور ساتھیوں ایک کیڑے لوگ نے جنہ دے ایمان دی گواہی عرش والے نے دیتی ہے، اور جنہ دے محاسن دا تذکرہ، جنہ دے محاسن دا تذکرہ قرآن کردہ ہے، وہ کون نے؟ واہ قرآن تیری شان ہے، کون نے جنہ دی شان وچ آسمان تو قرآن نازل ہویا ہے، اور ایک کون نے جنہ نو خوشخبری سنائی جا رہی ہے پہ جنہ ایمان دی اکھ نال رسول دے چہرے نو ویکھ لیا میں انہاں واسطے جنت واجب کر دیتی ہے۔ آپ فرمان لگے کہ سب تو زیادہ عاقل اور سب تو زیادہ دانا، سب تو زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تے سارے کہنے لگے بس تسی دسو جناب۔ کیوں جی یہ ہے ادب احترام۔ آپ نے پھر وہ دی وضاحت فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب تو بڑا عاقل تے سب تو بڑا دانا تے سب تو بڑا معاملہ فہم تے سب تو بڑا زیرک وہ شخص ہے الکیس من دان نفسہ، جڑا ہر روز رات نو سون لگا اپنا حساب کردہ ہے، حساب زندگی۔ عشاء دی نماز پڑھی ہے، چار پائی تے بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، سورہ بقرہ دیا آخری ایتاں پڑھ رہا ہے، آخری کل پڑھ رہا ہے، تے پھر سوچ دا ہے پہ پتہ نہیں میری زندگی دے کدے آخری رات نہ ہوئے، پھر سوچ دا ہے
پہ اج صبح تو لے کے غروب آفتاب تک میں کی کیتا ہے؟ میں کسی دا دل تے نہیں دکھایا، میں کسی نو پریشان تے نہیں کیتا، میں کوئی فریب تے نہیں دیتا، اپنا محاسبہ کردہ ہے اپنا محاسبہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا سی کہ لوگاں دا تے حساب کر دیو پر وکھریاں بہ کے کتے علیحدہ یہ بھی سوچیا کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی۔ بتی بجا کے رات نو اندر بہ کے ہسنا اور ایک مزہ ہی وکھرا ہے۔ دیکھو آپ نے امت واسطے نمازاں 5 کرائیاں نے، 5 امت واسطے 50 تو 5 کروائیاں نے۔ صدقے جاواں مصطفیٰ تیری شان دے 50 تو 5 یعنی حالہ آپ بڑی خوش نے پہ 50 نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کنے پڑھنی ہے جی؟ میرا تجربہ ہے 50 تو 5 ہوئیاں، پر آپ نے میرے دوستوں تے میرے عزیزوں رسول اللہ نے ساری زندگی پوری نبوت دی زندگی جی رسول اللہ نے 8 نمازاں پڑھیاں نے۔ دیکھو جی اے عملی زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کسی نال خیر خائی تو کی کرنی ہے، وہ تو اپنا بھی خیر خواہ نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سانو ساریانو نماز تراویح با جماعت پڑھن دی توفیق دے۔ یہ تو ہم دعا کریں تے علماء کرام لے بھی دعا کرے ہو، تو اسی سارے نیک آدمی ہو، کیوں نہیں؟ اور میرے ساتھی ہو، اے قرآن مجید میرے اگے پیا ویکھ لو، اے دیکھو نا قرآن مجید ہی ہے نا، اے ویکھ لو۔ میں ایک ریاکاری نہیں کر رہا، ڈر ہوندا ہے کہ پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے، سفر جاری ہے، پتہ نہیں کتنے مک جانا۔ میں پوری زندگی جدن دی نماز شروع کیتی ہے، پوری عمر وچ زندگی دی پہلی نماز تو لے کے اے جڑا رمضان گزرے اس رمضان تک پوری زندگی جنہیں رمضان آئے نے میرے دوستوں میں ہر رمضان چ نماز تراویح جماعت دے نال پڑھی ہے۔ اور دیکھ لو میرا جسم وہ کمزور ہے، کیوں جی؟ وہ ہے کمزوری تو نظر آتی اے حالہ میں انہوں نے دیسی گھیو دا ایک ٹین لے کے دینا ہے کیونکہ یہ طاقتور ہو جانا ہے۔ اس واسطے بعض ساتھیاں دا ایسا ہے، میں فیصل آباد گیا، ایک جگہ نماز پڑھی فرضاں دی جماعت ہوئی، رمضان المبارک سی، ایک بندہ میرا موڈا پھڑ کے کہندا ہے ادھر آؤ، میں کی گل ہے؟ اے ادھر کمرے چاؤ، میں سمجھا کوئی کھان پین والی چیز ہے، کہندا جی ادھر آؤ، میں کی گل ہے؟ اے اتنے چار پائی ہے، میں کیا چار پائی؟ اے اتنے لمے پی جاؤ، میں کیا کیوں؟ میں نے تندرست ہوں۔ انہیں آخیا جہے بھی ہاتھ آئے نے تراویح ہو رہی ہے وہ لمے پے ہوندے نے، میں کیا میں ساری عمر لمبا پیا ہی نہیں، اور مینوں میرے اللہ نے خاص اپنی رحمت نال نوازیا ہے۔ ہن جس ہستی دا اساں کلمہ پڑھیا ہے، فجر دی نماز پڑھی ایک، سورج نکلیا ہے تے نماز پڑھی اشراق 2، ذرا سورج تاں آیا تے تیسری نماز پڑھی ہے چاشت 3، زور دی نماز پڑھی ہے 4، عصر دی نماز پڑھی ہے 5، پھر مغرب دی نماز پڑھی ہے 6، تے عشاء دی نماز پڑھی ہے 7۔ کیوں جی 7 ہوئیاں؟ تے اگے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
رات یہ رات نیاز دیاں باتاں کھل دیاں نے جدو پہلی رات دا ٹائم ہوندا ہے فرمایا میرے نبی میدان معاشر وچ سارے انبیاء تھلے کھلوتے ہون گے لیکن اس نماز دا ثواب ویکھو کی ہے میدان معاشر حشر دے میدان وچ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود نے لیکن سپیشل ایک سواری آسمان دی طرف رسول اللہ نے اٹھا کے لے جائے گی میدان معاشر چوں عجب براق سواری کارن زیبا زینت ساری سر دستار مبارک نوروں شملہ برخورداری اوپر چادر بن بن پیسی جلوہ نور وخاوے تے پڑکا سونا نبیاں والا صفت نہ کیتی جاوے شوقوں ویکھیں خلقت ساری حضرت دی اسواری جنت وچوں خدمت اندر آوے واہ پیاری ادبوں شوقوں او واہ جنت دی او سونی چال وکھاوے تے پٹکے دا لڑ واہ جنت دی ہے اے پٹکے دا لڑ واہ جنت دی ہے اے نال پیار اڑاوے وَمِنَ وَمِنَ اللَّيْلِ چلو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اس واسطے میں زور دے رہے ہیں اس واسطے پہ تُساں نفل پڑھنے نے ماشاءاللہ ایک کورس کرنا ہے 3 دنوں دا کورس کرنا ہے میرے پڑھیو مانسو کورس کرنا ہے 3 دنوں دا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا یہ بدلے پھر مقام محمود تے پھر شیڈول دسیا ہے اے ویکھو نا ٹائم ٹیبل نمازاں آہو اے ٹائم ٹیبل ہے نا نماز فجر نماز زور نماز عصر نماز مغرب نماز عشاء ٹائم ٹیبل اللہ نے اپنے رسول نو ٹائم ٹیبل دسیا ہے نمازاں دا یعنی تاکہ پتہ لگے امت نو یا ایوہ المزمل نماز شاہ پڑھ لئیے ہون یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واہجرهم اجرا جمیلا یہ زندگی دا شیڈول پیش کیتا جا رہا ہے یعنی ہائے میرے اللہ ساڑھے دلان دے اندر بھی یہ چاہتے عقیدت پیدا فرما ہون بات شروع ہوئی پوچھا کون ہے انہاں کہ جی تسی فرماؤ ہون آپ دی وضاحت فرما رہے ہیں القیس من دانا نفسہ لما بعد الموت عقل مند تے دانا وہ ہے جیڑا ہر روز رات نو سون لگیا چار پائی تے بیٹھ کے سون تو پہلا سوچ دے پہ میرا دن کس طرح گزرے ہے اور وہ سوچ دے پہ میری کدھر زندگی دی آخری رات نہ ہوئے سوچ دے کہ پتہ نہیں اس رات دے بعد میں اس رات دی سویر ویکھنی ہے کہ نہیں ویکھنی کیوں جی رات نو سون لگیا پھر توبہ کر کے سون دے اور آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو فرمایا سون دا انداز دسیا
انہاں کہ ابا جی میں سویرے اٹھنی نفل پڑھنے پھر وہ بعد وچ علی دی کمائی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانے چکی دے پینی پھر وہ چکی دے پیسے ہوئے دانے دا آٹا گننی پھر وہ بعد میں روٹی پکانی پھر بیرے عثمان تو میں وہ خوب ویکھیا ہے میں کئی دفعہ اتھے جان دا مینوں اتفاق ہویا میں اس خوہ دے کنارے تے کھڑا آپ ویکھیا میں مدینہ طیبہ بیرے عثمان دے کنارے تے کھلو کے دیکھیا ہے جتھوں رسول دی بیٹی مشک بھر کے پانی دی موٹے تے رکھ کے مدینے کر لے ہوندی سی ہن اندازہ فرماؤ یہ رسول دی صاحبزادی ہے باپ فاطمہ کیا شان ہے تو اس واسطے انہاں کیا میں تھک جانی تے مینوں کوئی خادمہ کوئی کر دے اندر کام کرنے والی فرمایا بیٹی خادمہ کی کرنی ہے کیا جی دیکھو نا اللہ ساڑیاں بیبیاں رانیاں نوی قوت ہمت طاقت تے ایمان دی طاقت دے خامدانو مطمئن رکھن اے نہ ہوئے تندرست نے تے بن بیمار جان تے خامدوں جی رہندہ جائے پہ پتہ نہیں کی بننا ہے کیوں جی ہوندہ ہے بالکل تندرست ہوندیاں نے جدوں خامد دے آن دا ٹائم ہوندہ ہے ادو اپنا دوپٹہ گول مول کر کے سر بن لیا تے مجید لمبی پہ گئی انہوں نے کہا جی کی ہے جی وہ بولتی نہیں ہائے 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 مارے گئے وہ دا اگے ہی رہ گیا سی ان بالکل ہی رہ گیا آپ کی فرما رہے نے بیٹی جدو سون لگنا ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے پہلے عشاء دی نماز پڑھ کے سورت سجدہ پڑھنی ہے پھر سورت ملک پڑھنی ہے پھر بیٹی آیت الکرسی پڑھنی ہے پھر سورہ بقرہ دیا آخری ایتاں پڑھنی ہے فرمایا پھر 33 واری سبحان اللہ پڑھنا ہے پھر 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے 34 دفعہ پھر اللہ اکبر پڑھنا ہے فرمایا پھر 3 واری قل ہو اللہ پڑھنا ہے 3 دفعہ پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے تے فرمایا میری یہ پیاری ہے اپنے ہتھاں دے پھوک مار کے سارے جسم دے اتے تو مر لینا تے سجے پاسے ہاتھ رکھ کے اس طرح سو جانا ہے ساری دیہاڑی دیاں تھکاوٹاں وظیفے دی برکت نال اللہ دور کر دے گا فرمایا وظیفہ کر لیا کر تھکاوٹاں دور ہو جان گیاں خادم رکھن دی تینوں لوڑ ہی نہیں پوے گی دیکھو ایس انداز نال اے طریقہ کار اپنائیے اس واسطے کیا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت دینیاں قبران دے ویچ جان دے ویکھن چھڑ کر مال خزانے تے اپنا مرنا یاد نہ رکھن اے ہو لوگ دیوانے جی کسی بندے نو پوچھ کے ویکھ لو جی کسی نو کہو وہ اندر میرے نالوں اگے عقل والا کیڑا ہے آپ فرماندے نے قبران دے وچ جاندے ویکھن چھڑ کر مال خزانے کدی کسی نے بزرگ دی کمائی او دے وچوں ایک چیک کٹ کے کفن چ رکھیا بڑی محنت کیتی ہے بزرگ بڑی تے ہن قبر چ جا رہا ہے تے کفن دے وچ نال 1 لاکھ دا چیک کٹ کے رکھ دین تاکہ جدوں منکر نکیر کہن مر ربو کا تے وہ کہے ہاذا چیک کدی ہویا نا بزرگ دے جسم دے کپڑے بھی کینچی نال کٹ لیندے نہیں قبران دے وچ جاندے ویکھن چھڑ کر مال خزانے تے اپنا مرنا یاد نہ رکھن اے ہو لوگ دیوانے مال اپنا دے جامن غیراں مال اپنا دے جامن غیراں تے خرچوں جامن خالی تے ہرساں رکھن جنت اوپر اے بات دیوانے والی اس واسطے عقل مندہ دی بات ہے اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُتَنَا گل سمجھ میں جا رہی جی کیوں نہیں تو انہوں میں آ رہی ہے اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُتَنَا تَلَّقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْفِتَنَا اللہ کریم فرما دے نے میری زمین تے بندے بڑے بڑے عقل مند تے دانا نے
بڑے بڑے ذہین تے فتین بندے بھی ہیں. انا للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا. ماشاءاللہ بیجو ہوں. انا للہ عبادا فتنا. اللہ دے بندے ایسے ہیں، اللہ سانوی انہاں بندے شامل فرما رہے. انا للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا. ایسے ذہین تے لائق نے، انہاں نے دنیا وچ رہندیاں ہویاں سمجھداری دا ثبوت دیتا ہے. طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا. فتنیاں تو بچن لئی انہاں دنیا نو انجی طلاق دے چھڑی ہے. پھر ایک طلاق نہیں، دو نہیں، تین کٹھیاں ہی پہ تاکہ رجوع نہ ہوئے. اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُتَنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنًا. جب انہاں غور کیتا ہے کہ دنیا 4 دن دی ہے، ایتھے رہنا نہیں، تو پھر پروگرام بنایا ہے جَعَلُوهَا لُجَّةً. انہیں اس دنیا نو سمندر سمجھا ہے. جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوهَا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنًا. یہ دنیا ایک سمندر ہے جدا کنارہ کوئی نہیں. انہاں کیا اس سمندر نو پار کیویں کرنا ہے؟ انہاں پھر اس سمندر نو پار کرنے واسطے اپنے اعمال دی کشتی بنائی ہے. کشتی، اور وہ کشتی جو سوار ہو کے تے سمندر پار کر کے اپنی منزل مقصود تے پہنچ گئے نے. اللہ ایسے لوگاں دی فہرست وچ سانو بھی شامل فرما. اس واسطے یہ جڑا آج دا پروگرام ہے ایک بڑا خوش آئند ہے. یہ وچ انعامات بھی بچیاں نوں دینے نے. تے یہ واسطے ابتدائی طور تے چونکہ میں تانوں اس کورس دی طرف رغبت دلائی ہے، تساں بھی تے میں بھی تواڈے نال انشاءاللہ وعدہ پکا ہے میرا بھئی یہ جڑے امجد صاحب نے، یہ موجد نے وہ چیز ایجاد کر دینا کیسٹاں دے موجد. ادو کوئی بھی نہیں سی کرتا جدو یہ سن. ہوں یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے، تو ہوں نال ہی کیسٹاں دا رواج بھی مک گیا ہے. اس واسطے مینوں وہ عقیدت ہے، اس عقیدت وچ ایک زیر زبر دا بھی فرق نہیں آیا انشاءاللہ الرحمن. اور یہ مسجد بنی ہے انشاءاللہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً جدوں کہو اے چمک دے دمک دے چہک دے مہک دے چہرے اے میں دیکھاں اور مینوں ذہنی تسکین حاصل ہوندی ہے. اس واسطے یہ کدے بھی فرق نہیں آئے گا. چند ایک باتاں ہور پھر انعامات بچیاں نوں دئیے اور انشاءاللہ پھر یہ موقع کو ملے گا تو دے واسطے مزید گزارش کر رہا سا کہ انسان دی ڈیری بن رہی ہے، ڈیری مکمل ہو رہی ہے. نوٹ بک کس جگہ تے انسان نو متوجہ کیتا کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتاب یلقاہ منشورا. ایتھے دے عمل نامہ، ادھر سارے دیکھو ایتھے عمل نامہ ہے. ویسے ہاتھ ماریے معلوم تے نہیں ہوندا، پر قرآن مجید دستا ہے پہ عمل نامہ ایتھے ہے، ایتھے لٹکایا گیا ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. جدو قیامت والا دن ہوئے گا یہ گل چوئے عمل نامہ لا لیا جائے گا اور پھر سامنے پیش کیتا جائے گا. ذرا غور کرو، اقرا کتابک. ہائے بڑی مشکل منزل ہے کیا جی. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. سننے ہیں نا کہ قیامت آنی ہے، پر یہ پتہ ادوں لگنا ہے جدوں آنی ہے. حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے جھلیاں. بیندے کیوں نہیں؟ حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے جھلیاں، روندے نے منکر اج اکھیاں نے کھلیاں.
ٹوٹ گئیاں کمراں کل آکڑاں نے بھلیاں چگ لیائی کھیت چڑیاں جاگ ہن آئی یہ تو سننے اقرا کتابک پڑھ عمل نامہ ذرا پڑھ کے سانو سنا اتنے تو نہیں تھا پڑھیا پھر ہون سنا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اسی خاموش ہاں ہن تیرا عمل نامہ خود دسے گا پہ تو کی کیتا ہے صبح تو شام شام تو صبح بہنوں چھڑ دیتا سکے عام پر آوانے یاد نہ کیتا دوست یار آشناوانے سٹ دیتا روندا بچہ جن دیاں ماوانے بچے نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا جدو یہ عمل نامہ ہاتھ سے پڑھے گا تو کہے گا کی بنیا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا ہن آپ پڑھ کے سنا ہائے ہائے ہن اوتھے کی بننا ہے سجے کوئی نہیں کھبے کوئی نہیں اور سامنے نقشہ نظر آ رہا ہے یہ ہن اعمال صبح تو شام شام تو صبح پوری کارکردگی ایک ریکارڈ بن چکا ہے ذرا پڑھ کے سنا خجنیاں ہن بول سکتا نہیں زبان بند کر دی تھی کئی بندے کہتے نا منہ زبان ہوئے تو بندہ جھوٹا ہوئے کیوں توبہ میری یہ ہن حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے وہ کہتے ہیں اوے سانو اینا ملک ہے تجربہ کر لو اسی جھوٹ نو سچ بنا کے بخانے توبہ میری لیکن یہ تھے الیوم نختم علی افواہ ادھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون زبان تے مور لاتی جائے گی ہن بولنا کیویں ہے فرمایا ہاتھ ساڈے نال گفتگو کرنگے ایہو جسم ہے جہے واسطے سی کہنے کمزور نہ ہو جائے یہ واسطے کئی سونے دے کشتے چاندی دے کشتے 12 سنگا کئی شہواں کھاندے نے پہ کمزور نہ ہوئیے ویکھو نا ساڈے ساتھی کمزور نے انہاں نوں میں کوئی مکبی دوائی لے کے دینی ہے پہ تاکہ ذرا پھر ہو جانا اپنی منزل تے لیکن جیڑے جسم لے کہہ لیو پہ کمزور نہ ہو جائے میرے دوستو اس جسم نے بھی مخالف ہو جانا ہے تو کلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ آرڈر دین گے ہتھاں نوں پھر ذرا بول کے دسو یہ کی کرتا رہا ہے اور اے نہ پیران حکم ہوئے گا کدھر ٹر کے گیا سی تو کلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ایڑے 360 جوڑ نے ایک ایک جوڑ تیرے خلاف گواہی دے گا وہ جنہوں تیرے جسم بھی خلاف ہو جانا ہے تے 10 چھڑ پراں اس جسم واسطے وہ کچھ نہ کر پہ تیرا جسم تیرے خلاف ہو جائے تو انشاءاللہ الرحمن یہ تمہیدی کلمات نے چند انشاءاللہ زندہ رہے میریاں کوشاں کافشاں محنتاں دعاواں تواڈے نال نے اور یہ مسجد دا نام جنت ہے انشاءاللہ تھی سارے دے سارے جنتی ہوو گے تے رب کریم سانو جنت دا حقدار بنائے گا اور انشاءاللہ یہ وچ کوئی کمی نہیں رمضان المبارک دی آمد کدے کدے ساڑھے ہوتے ابن عباس چی بھی تشریف لیا کرو کدے کدے ہے جی کدے کدے تشریف لیا کرو موقع دیا کرو سانو خدمت دا تاکہ میں سمجھا بھی تواڈا پیار میرے نالے تے میرا تواڈے نالے اور یہ امجد تے میرا ایک برخوردار ہے پاویں یہ لو یا لالا میں ایک دن ایک بندہ ملیا منو احمد پور شرکیہ چند دن ہوئے نے تے ویندیاں سار کہنے لگا جی میں تانوں 21 سالاں بعد ویکھیا 21 سالاں بعد تے تسی اجے اوہو جے ہو میں اللہ دا واسطہ ہی مگروں لے جا وہ دی وجہ اس واسطے یہ ساری دی ساری برکت دین دی ہے منو میرے مالک نے ہر لحاظ نہ ہر طرح کامیاب کیتا ہے لیاؤ جی بچیاں واسطے انعام دئیے
تنگ کر ان کر عبد الرحمان نہیں عبد الرحمان پہلے صاحب سوٹ دے لا 200 روپیہ السلام علیکم آگے آگے بچے نے قرآن مجید مکمل پڑھیا ہے. شیخ نے اپنے دستے مبارک نہ ایک سوٹ اور 200 روپیہ نقد انعام ایک ٹوپی بچے نے دیتی ہے. دوم علی حمزہ ایک ٹوپی دیو قرآن مجید دیو 150 روپیہ دے بچے. ہاں جی سوم محمود یوسف قرآن مجید ٹوپی 100 روپیہ انعام دے. چھوٹے بچے قاعدے والے علی حسن غلام مرتضیٰ قرآن مجید ٹوپی 200 روپیہ انعام دے. دوم سیف اللہ اسماعیل بچے نے ٹوپی دیو 150 روپیہ انعام دیو. سلام علیہ السلام استادانہ سلام لو. سلطان حسن سوئم سلطان حسن بچی نے ٹوپی دیو 100 روپیہ انعام دیو. بیٹھ جاؤ بھائی جی صحیح صاحب دے والدین اچھا دنیا تو چلے گئے ہیں. اچھا بھائی صحیح صاحب دا سارا یہ کلے پھسے نے تھے جماعت وغیرہ تھوڑی ہوگی اللہ کا فضل میں لگے اللہ ترقی دیا دعا فرما دے. سارے دوستو احباب اس سلسلے دعا کرو کہ یہ جڑے بچے نے یہ تواڈے واسطے والدین واسطے ایک صدقہ جاری ہے. ایسی اولاد کہ جڑی ماں باپ دے بعد ایسے کارہائے نمایاں کرے کہ ماں باپ واسطے وہ ایک ثواب دا باعث بنے. اگر ایک ایسا بچہ ہے وہ دنیاوی اعتبار نال بہت زیادہ ایڈوانس سے لیکن وہ والدین واسطے صدقہ جاریہ نہیں نمازی ہوئے گا قرآن مجید پڑھنے والا حافظ قرآن ہوئے گا تو لا محالہ والدین واسطے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کرے گا. وہ دیاں دعاواں اللہ قبول فرما کے انہاں دے والدین نو قبر دی چار دیواری وچ بھی اللہ عزت بخشن گے. اس واسطے زیادہ تو زیادہ اس پاسے رغبت دلاؤ اپنے بچوں نو قرآنی تعلیم واسطے. بڑے خوش نصیب نے والدین. ہن میرا سب تو چھوٹا بچہ ہے باقی سارے ٹھیک نے لیکن سب تو چھوٹا او دا نام حافظ انس ہے اور وہ جامعہ اسلامیہ بطور استاد رہے نے نصر العلوم استاد رہے نے. اور تسی اس معاملے خوش ہوو کہ میرا وہ بیٹا ہے حافظ انس نا ہے پورے جامعہ اسلامیہ وچوں اپنے دور اس کتاب وچ انہاں دا نام ہے جہدے علامہ احسان دا نام ہے. یعنی سارے پورے دے پورے جامعہ اسلامیہ دے وچوں اولیت حاصل کیتی ہے اور وہ اتنے نماز پڑھاندے جے تے مگروں تکبیر میں کہنا جماعت ہو کر نے تکبیر میں کہنا. دیکھ لو فجر دی نماز تکبیر میں کہنی ہے اور انہاں 30 پارے قرآن سنانا ہے تے میں اپنے برخوردار بچے دے مگر کھلو کے تراویح دی نماز پڑھنا. دیکھ لو اور میں سمجھنا کہ میں خوش نصیب ہاں کہ امام بیٹا امام ہے اور باپ پیچھے مقتدی بن کے کھلوتا ہے. ادنوں وڈا دنیا کی اعزاز ہو سکتا ہے. اگوں میرے پوتے جڑے نے وہ بھی قرآن مجید دے حافظ بن رہے نے تے اللہ تعالیٰ تانوں سارے توفیق دے وے. اے مسجد باہرلے پاسے انہاں دے والد محترم مینوں ملدے سن میرے سامنے انہاں دا چہرہ مورا اس طرح مسکراوندا ہویا اور ایک خاندانی اعتبار دے نال انہاں نوں دین نال بڑا لگاؤ ہے محبت ہے پیار ہے
اور اللہ تعالیٰ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین. ہاں میں گزارش کیتا ہے کہ ادھر دیکھو خالی جگہ ہے, ادھر خالی جگہ ہے. یہ اسی طرح یہ نقشہ ہے کہ جی میں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تے چار چفیرے کوئی بھی نہیں سی, تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یا تو کا رجالم والا کل ضامری یاتین من کل فج عمیق. بھئی اللہ بیت اللہ تے بنایا, نمازی کتوں؟ فرمایا اذان تو کہہ دے نمازی میں کلا دیاں گا. اس واسطے وہی سمے نمازی اتنے پڑھو نماز تے نالے ہر لحاظ نال اتنے کوشش کرو جیڑی جیڑی چیز دی ضرورت ہے تاکہ اعلیٰ تو اعلیٰ اس مسجد نو مقام حاصل ہوئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.